تو یہ تینوں آیات کور ہو گئیں. کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. اس میں یہود و نصارہ کو بیسیکلی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ تمہاری کتابوں کا تقاضا یہ تھا کہ تمہاری کتابوں کا پریکٹیکلی مصداق بن کے نبی علیہ السلام اور قرآن آیا ہے. ان پہ ایمان لانا بھی تمہارے کتاب پر عمل کرنا ہی ہے. اب وہ آگے ذکر آ جائے گا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب ہم نے اب نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب، بالحق، ایک مقصد کے ساتھ، سچائی والی کتاب، قرآن، مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں. کون سی؟ تورات اور انجیل، زبور بھی، باقی صاحب بھی. من الکتاب، پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. وَمُہَیْمَنْ عَلَیْہ، اور یہ قرآن محافظ ہے ان کتابوں کے اوپر. یہ وہ لفظ ہے جو میں نے کئی دفعہ یوز کیا کہ قرآن مہیمن ہے. مہیمن کا مطلب آج کے دور میں آپ سمجھ لیں کرائیٹیریا ہے، کسوٹی ہے. جیسے وہ سنیارے کسوٹی کے اوپر چیک کرتے ہیں نا، یہ سونا خالص ہے یا نہیں. تو تورات اور انجیل کی کون سی بات اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کو چیک کرنے کا انسٹرومنٹ قرآن ہے. یہ اس کے اوپر نگہبان ہے. الفرقان بھی کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے سٹارٹ میں کہ یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور صحیح بخاری میں آیا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی آپ بھی فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اس قرآن میں نازل ہوا ہے. ولا تتبع اہواءہم، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ نے نہیں کرنی. عما جاءک من الحق، جبکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے الحق یعنی قرآن آ چکا ہے. اب آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ لوکی کے کہن گے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے. یہ بڑا یعنی مشکل کام ہوتا ہے پبلک پریشر کو لینا. اور یہ پبلک پریشر پیغمبروں کے اوپر بھی ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے. ہمیشہ تو کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہو جاتا. ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اکتا تو جاتے ہیں. الٹیمیٹلی پھر مضبوط اعصاب والا بندہ ہی سسٹین کرتا ہے، اور پیغمبروں کے اعصاب بڑے مضبوط ہوتے ہیں. ادروائز نبی الاسلام کے اوپر جو پریشر تھا، آپ ذرا دیکھیں، عام انسان تو یہ پریشر لے ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ کتنی شکایتیں کو برداشت کرتا ہے. حتیٰ کہ ابو طالب نے ایک دن کہہ ہی دیا کہ، تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ چچا یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند بھی لا کے رکھ دیں، میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ ڈٹرمینیشن جو ہے نا، یہ بہت بڑے لیول کی ہوتی ہے. یہ کتابوں میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لوگ آپ کو تقریریں کرتے ہوئے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب برا وقت آتا ہے کوئی بندہ بھی سٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھاگ جاتے ہیں لوگ، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت مقرر کی تھی اور اس کے عمل کرنے کا منہج اور راستہ بتایا تھا. یعنی شریعت میں تھوڑے بہت فرق آئے شریعت موسوی اور محمدی میں، اور طریقہ کار میں بھی ہو سکتا ہے. اس میں کئی ایک آسانیاں ہیں، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ہیں. اس میں سے پہلی چیز، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بن گئی ہے. اگلے انبیاء کے امتی صرف نماز مسجد میں پڑھ سکتے تھے، زمین پہ نہیں پڑھ سکتے تھے. ایون سفر پہ بھی جاتے تھے وہ نمازیں گنتے رہتے تھے. کہیں مسجد آتی تھی تو وہاں نماز پڑھتے تھے، ادروائز ان کو جمع کر کے ساری نمازیں پڑھنی پڑتی تھی. یہاں تو آپ کو علماء 2 نہیں نہ جمع کرنے دے رہے، وہ تو ہفتے ہفتے کی جمع کر کے پڑھتے تھے. اور نہ قضا ہوتی تھی وہ، کیونکہ حکم تھا کہ مسجد میں پڑھنی ہے. دوسرا فرمایا مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. اگلے انبیاء مال غنیمت جو کافروں سے لوٹا جاتا تھا مال ان کے بھاگنے کے سبب، وہ مال غنیمت اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ مال غنیمت بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور خلیفہ وقت، حکمران وقت لوگوں کی ایفرٹس کے اعتبار سے ان میں تقسیم کر دے گا. اب یہ بہت بڑی خوبی تھی. تیسرا، 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈالا گیا. چوتھا، مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. مجھ سے پہلے انبیاء قوموں اور قبیلوں کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. اور 5واں، اللہ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا.
مسلم شریف میں ایک چھٹی خوبی بھی آئی ہے، مجھ پہ ختم نبوت فرمائی، اور ایک 7ویں خوبی آئی، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا۔ یعنی میں مختصر بات کرتا ہوں لیکن وہ اتنی جامع ہوتی ہے کہ کئی معاملات کو کور کر جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مختصر بات ہے لیکن کیا اس کے اندر قیامت مضمر ہے؟ اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یعنی اگر زبردستی کرنا چاہتا، تم سب کو ایک امت بنا دیتا، یعنی کافر اور مسلمان یہ فرق ہی نہ رہتے۔ اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی نا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، جیسا کہ فرشتے ایک ہی امت ہے نا۔ کوئی کہیں آیا ہے کہ کافر فرشتے اور مسلمان فرشتے؟ ایک وہ کافر ہوا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ قرآن میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا ابلیس، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے، سورۃ الانبیاء میں یہ مضمون آیا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک سورتوں کے اندر۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن اصل بات یہ کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں آزمائے، تمہارے دیے ہوئے حالات و واقعات میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، تمہارے گیون سرکمسٹانسز میں اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سب کو مسلمان مومن بنا دیتا، لیکن وہ یہ چاہتا نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اور تم اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرو۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ میں حضرت جبرائیل سے بھی اپنا ایمان ایکسچینج نہ کروں۔ جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے، ہم اللہ کو مان رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ یہ انسان کو وہ خوبی ہے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ فاستبقوا الخیرات، تو پس آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں۔ یہ بڑی باریک بات ہے کہ ہم نے تمہیں گیون سرکمسٹانسز دیے، نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جناب بس وہ میرے حالات نہیں اجازت دیندے، ورنہ تسی دیکھو میں تے مسجد ہی بیٹھا رہندا۔ حالات کیا؟ آپ کوئی بندے دنیا میں ہائر کریں، انہیں کہ آپ 1 سال کا خرچہ ان کو ڈلوا دیں، انہیں کہ 1 سال میں ایک تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اور تو اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی تکبیر اللہ چھوٹ جاتی ہے، تو ہوتے ہی مسجد میں ہے 10 دن کے لیے۔ اس کے لیے تو اندر کی ویل چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہانے نہیں کرنے، ہم نے ہر ایک شخص کو اس کے مطابق حالات دیے، تم نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں بڑھ سکتے ہو۔ سورہ نساء میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، اسے محروم رکھتا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے، لیکن خوبصورتی اور بدصورتی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی چیز روک لے، کہ خوبصورت بندہ جو آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے اور بدصورت جو ہے اس کو مشکل ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے۔ نہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب کے سب کو، فینبئکم، وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جو کچھ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ اکثر یہ بات کوٹ بھی کی جاتی ہے نا جی، وہ آگے جا کے پتہ چل جائے گا، تو میں کہتا ہوں نہیں، آگے جا کے پتہ نہیں چلے گا، لگ پتہ جائے گا۔ یعنی آگے جا کے پتہ چلا اگر قادیانیوں کو کہ یہ ختم نبوت کے معاملے میں ہمارا سٹانس غلط تھا تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں پتہ لگنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے اختلاف کا فیصلہ میں کروں گا۔ فیصلے سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے میرے لیے دنیا میں مشکل کاٹی اور پیغمبروں کی تعلیمات پر چلے اور ان کو جن لوگوں نے تکلیفیں دی، ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کروں گا کہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں بھیجوں گا اور ان کو تکلیف دینے والے اور میرے منکرین جہنم میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہاں جی تسی صحیح سو اے غلط، چونکہ تسی غلط سو تو جاؤ دوبارہ دنیا میں اور اب نیک بن کے واپس آؤ۔ ہاں اگر یہ فیصلہ ہونا ہوتا تو موجے ہی موجے تھی، ایک چانس اور مل جاتا نا، لیکن یہ نہیں ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارا حساب جو ہے وہ آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین۔ میرا خیال ہے اسی پہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اگلی آیات انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے کیونکہ ٹائم آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے،
ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔